مفتاح لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الذي لا يخطئ رداءه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عمله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينادي المؤمنين ويرفع المستضعفين ويذر المستكبرين ليغلق ملوكا ويستخلف آخرين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حجة رب العالمين الرحمة للعالمين البشير النذير السراج المنير السفير بين الله وبين خلقه المرسل إلى الإنس والجن صاحب الراية والعلامة الشفيع يوم القيامة النبي الأمي البشير الحاشر العربي المكي المدني المؤيد بالقرآن الملقب بصحابة ياسين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا ومولانا ابن عبد الله بالقاسم محمد قدوة الصالحين وارث النبيين يعقوب الدين قائد الغر المهاجرين باب الله الواسع عين الله الناظرة يد الله الباسطة قدر الله الواهية حكمة الله البالغة نعمة الله السابقة نعمة الله السابقة قديم الجنة والنار نعمة الله على الأبرار نعمة الله على الفجار ميزان الأعمال الأحوال سجد الجلال والإكرام أسد الله الغالب غالب على كل غالب مطلوب كل فعل إمام المشارق والمغارب مغرب جائب ومعدن الغرائب مولانا ومولا الكونين أبي الحسنين علي بن أبي طالب المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي
قال لا ينال عهد الظالمين. اقول انشاءاللہ مختصر الفاظ میں اپنے عرائض بیان کر کے آپ کے لیے تفصیل سے مسائل پیش کرنے کی کوشش ابراہیم کو کچھ امتحانوں میں آزمایا. جب وہ امتحانوں سے کامیاب نکلے قالا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. قالا ومن ذریتی، انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ میری ذریت میں بھی رہے گا؟ یہودا لا ینال الظالمین، ہاں مگر ہمارا عہدہ ظالمین تک نہیں. حضرت ابراہیم کو مختلف امتحانوں میں آزمایا گیا اور وہ امتحانات سے کامیاب. آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم کے کیا امتحانات تھے. حضرت ابراہیم سے اللہ تعالیٰ کے جو امتحانات ہیں وہ امتحانات سے مرکز مال ہے، جان ہے اور اولاد ہے، تاکہ یقین کا معیار پیدا کیا جائے، ان کی شجاعت کا معیار پیدا کیا جائے، ان کے صبر و استقلال کا معیار پیدا کیا جائے. تو یہ مال سے بھی امتحان لیا جاتا ہے، جان سے بھی امتحان لیا جاتا ہے، اولاد سے بھی امتحان لیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم کے ان سب امتحانوں سے گزرے. جب حضرت ابراہیم بوڑھے ہو چکے تھے، انہیں اولاد نصیب نہیں ہوئی تھی. جب اسماعیل پیدا ہوئے تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ ماں اور بیٹے کو لے جاؤ اور صحرا میں چھوڑ کر آ جاؤ. تو یہ خانہ کعبہ کے قریب، جہاں وہاں پر بستی نہیں تھی، جو بیابان تھا، وہاں پر انہوں نے اس نومولود کو اپنی ماں ہاجرہ کے ساتھ چھوڑا اور واپس لوٹ گئے. اور پھر اس کے بعد جب اسماعیل بزرگ ہوئے تو خواب دیکھا کہ انہیں وہ ذبح کر رہے ہیں، اور اس امتحان سے وہ کامیاب گزرے. جب اس کے امتحانات سے گزرے تو اللہ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو پہلے اپنا بندہ قرار دیا، اب اس کے کہ انہیں نبی بنائے. اس کے بعد انہیں نبی قرار دیا، اب اس کے کہ انہیں رسول قرار دیا. اور اس کے بعد انہیں رسول قرار دیا، اب اس کے کہ انہیں خلت عطا کی، خلیل عطا کی. اور جب انہیں خلت عطا کی، جب خلیل اللہ ہو گئے تو اب اس کے بعد فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. اور حضرت ابراہیم کی نظر میں یہ عہدہ اتنا بڑا نظر آیا کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ہمارا عہدہ تمہاری نسل میں رہے گا، مگر ہمارا عہدہ ظالمین تک نہیں. یقیناً انسان چار قسم کے ہیں. انسان مختلف انسانوں، ہم سارے انسانوں کو تقسیم کریں چار گروہ میں تقسیم ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ جو ابتدا میں بھی ظالم رہا، آخر تک بھی ظلم پر رہا اور دنیا سے گزر گیا. اور دوسرا گروہ وہ جو ابتدا میں ظالم تھا مگر اس نے توبہ کر لی اور اس کا اختتام اس کا خیر پر ہوا. تیسرا گروہ وہ کہ وہ بدبخت گروہ جو خیر پر تھا مگر اس کا اختتام ظلم پر ہوا. اور چوتھا گروہ وہ جو خیر پر تھا اور خیر پر رہا. تو حضرت ابراہیم نے جو
اپنی اولاد کے لیے مانگا تو یقیناً اس کے لیے نہیں مانگا جو ظلم پر تھا اور ظلم پر خاتمہ ہوا، جب خیر پر تھا اور ظلم پر خاتمہ ہوا۔ اگر مانگ بھی سکتے تو یا وہ جو ظلم پر تھا مگر آخرت اس کا خاتمہ خیر پر ہوا، یا وہ جو خیر پر تھا اور آخرت میں خیر پر ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، صرف انہی کو ہمارا عہدہ ملے گا جو خیر پر تھے اور خیر پر رہے، جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی ظلم نہیں کیا۔ اور ظلم کی سب سے بڑی چیز وہ ہے شرک۔ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ تو یقیناً وہ افراد جنہوں نے آدھی عمر بت پرستی میں گزاری، وہ کبھی امامت اور خلافت کے خواب نہ دیکھنے چاہیے۔ اب یہ کہ کیوں حضرت ابراہیم کا تذکرہ اس اہم مسئلے کے لیے ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ جب تک رسول کی جانشینی کا اعلان نہیں ہوا، دین کے مکمل ہونے کی سند نہیں آئی۔ اور رسول اللہ سے اللہ نے جس لہجے میں گفتگو کی فما بلغت رسالتہ، اور اس سے امامت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور جب امامت کی اہمیت کا پتہ چلتا تو امامت کا اعلان نہیں ہو گیا، رسول کی جانشینی کا اعلان نہیں ہوا، اس وقت تک اسلام کے دین ہونے کا اور دین نعمت کے تمام ہونے کا اور دین کے کامل ہونے کی سند نہیں آئی۔ تو اب اس اہم مسئلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا انتخاب فرمایا۔ قرآن میں 69 پلیسز پر 69 مقامات پر حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے۔ 114 سوروں میں سے 25 سوروں میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم وہ اولي العزم پیغمبروں میں سے ہیں، مگر وجہ یہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ یا ایھا الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ یعنی اے اہل کتاب، یعنی یہود و نصارا، لما تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے تعلق سے کیوں حجت کرتے ہو، کیوں ابراہیم کے تعلق سے کیوں بےکاری کو کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل، ہم نے توریت اور انجیل کو تو نازل ہی کیا ہے من بعد ہی، ان کے بعد۔ یعنی یہود اور نصارا ان کی کوشش یہ تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے دین پر ہیں، نصارا یہ کہتے تھے ابراہیم ہمارے دین پر ہیں۔ یعنی یہودیوں کے لیے حضرت ابراہیم کی شخصیت اتنی پرفیکٹ تھی کہ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیم ہمارے دین پر ہیں، اور کرسچن یہ بتانا چاہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے دین پر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، ہم نے تو توریت اور انجیل کو تو ان کے بعد نازل کیا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں، کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ اور اس کے بعد اس کے بعد دو اور آیتوں میں، آیت 65 میں آل عمران کی ارشاد ہو رہا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما ولا کان ما کان من المشرکین۔ جو پہ محمد علیہ کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو تسلیم شدہ مسلمان تھے، حنیفاً مسلمان، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین سے بھی نہیں تھے۔ یعنی مکے کے مشرک بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے راستے پر ظاہر کرتے تھے۔